ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، آج کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی جا چکی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا. کربلا کا واقعہ جو آج کل یہ ہمارے محرم کا جو مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو شیعوں کے جلسے سٹیج سجنے لگتے ہیں، اور یہ شیعہ حضرات صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں اپنے اسٹیجوں سے، اور صحابہ کرام پر الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بڑا دل کھول کر کے جو ہے صحابہ کی گستاخی یہ شیعہ کرتے ہیں. اور شیعوں نے جو اس واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے رکھا، اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں یا صحابہ کرام کی زندگی سے یا ائمہ کرام سے کسی سے اور کہیں سے بھی وہ واقعات، وہ کہانیاں ثابت نہیں ہیں جو شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں. اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ ان شیعوں کا دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سنی بھائیوں نے بھی ان کی کہی باتوں کو اپنا کر اس پر وہ لوگ بھی جو ہے بیان کرنا شروع کر لیے، طرح طرح کے قصے اور کہانیاں، اور واقعہ کربلا کو بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. آج کا یہ جو میرا درس ہے، آج کا جو یہ میرا بیان ہے، واقعہ کربلا یعنی کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ میں شیعوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. شیعہ حضرات تک میری بات پہنچے اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کھول کے رکھوں گا، تاکہ یہ کل آپ کے سامنے اگر کوئی شیعہ آ کر کے کھڑا ہو جائے اور الٹی سیدھی کہانیاں بیان کر دے تو اس کو جو ہے آپ جواب دے سکیں. اس لیے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی پوری کی پوری توجہ میری طرف رکھیں اور اس واقعے کو اچھی طرح سے سنیں اور ذہن میں بٹھائیں، تاکہ کوئی شیعہ آ کر کے یا کوئی سنی جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے لیکن شیعوں کے باتوں کو جو ہے سچ مانتا ہے تو وہ بھی ان کو جو ہے ہم منہ توڑ جواب دے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام حمید کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے.
तबारक व तआला फरमाता है कि तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमा चुका है, जो तुम में से ईमान लाए हैं अल्लाह उनसे वादा फरमा चुका है कि उन्हें जरूर अल्लाह तबारक व तआला जमीन में खलीफा बनाएगा। जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस जमीन का खलीफा उनको बनाता है। ये खलीफा और ये खिलाफत का ही मसला है। ये वाक़या करबला जो रौनमा हुआ, जो वाक़या पजीर हुआ, जो ये हजरत हुसैन को जो शहीद किया गया, जो करबला के मैदान में जो लड़ाई हुई, या उसको आप जंग का नाम दीजिए या लड़ाई का नाम दीजिए, जिसमें हजरत हुसैन को शहीद किया गया, इसका मसला खिलाफत से जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा इस आयत को मैंने चुना है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वादा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उन ईमान वालों से, वो जो अल्लाह तबारक व तआला पर और अल्लाह के आखिरत के दिन पर जो लोग ईमान लाते हैं, तो उनके से अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमा रहा कि हम उनको जमीन में खलीफा बनाएंगे। कि उन लोगों को खलीफा बनाया था उससे पहले, जैसा कि लोगों को अल्लाह ने खलीफा बनाया, वैसा तुम्हें भी हम खलीफा बनाएंगे अगर वाकई तुम ईमान वाले हो। तुम अगर पक्के और पुख्ते ईमान वाले होंगे तो ये जमीन की खिलाफत, ये जमीन की हुकूमत और इस जमीन की बागडोर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथ में देगा। तुम्हारे जो है दस्त में, तुम्हारे दस्ते बाजू में ये कायनात की हुकूमत तुम्हारे हाथ में होगी। अगर तुम हकीकी मोमिन हो, उस तरह के मोमिन जिस तरह से अबू बकर मोमिन थे, जिस तरह हजरत उमर का ईमान था, जिस तरह से हजरत उस्मान का ईमान था, जिस तरह से हजरत अली का ईमान था, तो आज तुम ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करो। आज कायनात की सल्तनत हुकूमत तुम्हारे हाथ में अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह देगा। तुम ईमान तो बनाओ, पहले तुम ईमान तो वैसा बनाओ तो अल्लाह तुम्हें जो है जरूर जो है इस जमीन का जो है खलीफा अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, देखिए कि यकीनन उनके लिए उनके उस दीन को मजबूती के साथ मुहक्कम करके जमा देगा। तुम ईमान पुख्तगी से लगेंगे तो ईमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जमा देगा। अगर तुम्हारा ईमान कमजोर है, खोखला है और जो है बस नाम के तुम मोमिन हो और नाम के तुम मुसलमान हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दीन के ऊपर नहीं जमाएंगे। तुम जमने की कोशिश करो, तुम रस्सी को अल्लाह की पकड़ने की कोशिश करो, अल्लाह अपनी तरफ उस रस्सी से खींच लेंगे, अपनी रहमत की तरफ अल्लाह खींच लेंगे। तुम अल्लाह की रस्सी को भी नहीं पकड़ते तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ तुम्हें क्यों खींचेगा। तो यहाँ सवाल ये है कि आदमी को पहले पक्का ईमान वाला बनना है और उनके इस खौफ खतर को और अमन अमान से बदल देगा। जो खौफ खतर जो कायनात में जो डराने वाले हैं उनसे ही मोमिन नहीं डरेगा, अल्लाह की मदद उसके साथ रहेगी। कोई जो है आपका जो है बदनाम करने की कोशिश करेगा, आपको जो है इस जमीन से इस कायनात से, इस दुनिया से तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। कायनात में कोई तुम्हें जो है नहीं मिटा सकेगा। ये है। अब देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अब जो है यहाँ पर अब हम देखते चलेंगे आज का जो मौजू है बड़ा अहमियत का मौजू है। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसका मामला खिलाफत के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये आज का मौजू बड़ा अहमियत है। इन अय्याम में, ये मुहर्रम के इन दिनों में चंद लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत की आड़ लेकर के इस महीने की जो है 10 तारीख को वाक़या हुआ था, जो शहादत का वाक़या हुआ था, हजरत हुसैन को जो शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को, उसको लेकर के जो है लोग जो है आम आदमी नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा और अकाबिरीन भी जो है तरह तरह के बेकार की बातें जो है अपने स्टेजों से अपने जो है बयानों के अंदर बयान करते जा रहे हैं। और जो है ये शिया हज़रात के स्टेज सजते हैं, शिया ने सुन्नियों के भी स्टेज जो है ये सजते हैं। बहरहाल ये जिंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी है कि अल्लाह तबारक व तआला के किताब और सुन्नत के मुताबिक तुम्हें ये जिंदगी गुजारना है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी को दिया है। लेकिन आज का मुसलमान किताब और सुन्नत को छोड़ करके अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। अगर शहादत हुसैन का तस्करा करते हुए उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों के मुतालिक बात की जाती, सवाल क्या है, ये जो है स्टेजों पे जो बयान होता है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला उनकी शहादत को लेकर के, हजरत हुसैन की शहादत में
جس کا نام لیا جاتا ہے یہ حضرت حسین کی شہادت کے ذمہ دار ابو بکر ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ مجھے بتائیے یہ حضرت ابو بکر جو حضرت حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے، حضرت عمر 40 سال پہلے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے 40 سال پہلے انہوں اس دنیا سے جو ہے رخصت پا چکے، حضرت عثمان ذو النورین جو 30 سال پہلے اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے، تم ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ ارے نام ان کا لو جو حضرت حسین کی شہادت میں شریک تھے، ان کو شہید کرنے والوں کے جو ذمہ دار تھے، شہید کرنے والے شہادت پہ جو ذمہ دار تھے، آپ ان کا نام لو تو بات جو ہے بنتی ہے، لیکن تم ان کا نام لے دو جو اس دنیا کے اندر ہی نہیں تھے۔ حضرت حسین کی شہادت کے وقت یہ موجود ہی نہیں تھے، 40 50 سال 30 سال پہلے وہ جو ہے اس دنیا سے وفات پا چکے، انتقال ہو گیا، ان کی اس دنیا کے اندر ان کا وجود نہیں ہے اور تم ان کا نام لے رہے۔ کہا جی نہیں وہ انہوں نے ہی کیا۔ بولا بھائی سمجھائیے انہوں نے کیسا کیا، بتا دیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ انہی کا تھا، ہاتھ انہی کا تھا، وہ نہیں تھے، وہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے، لیکن ہاتھ انہی کا تھا۔ بولا کیا بات ہے ہاتھ انہی کا تھا، کیا مطلب؟ ہاتھ انہی کا تھا کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ اگر حضرت علی کی خلافت ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان نہیں چھینتے تو آج جو ہے یزید حضرت حسین سے خلافت نہیں چھینتا۔ حضرت علی کی خلافت ابو بکر عمر اور عثمان نے چھینی تھی، اسی لیے آج جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہے آج یزید حسین کی خلافت کو چھین لیا۔ اللہ میرے بھائیوں بات کو سمجھنے کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر لوگوں نے ان کو خلیفہ چنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ کی وفات ہونے کے بعد میں سب سے پہلا مسئلہ جو صحابہ کے سامنے آیا وہ خلافت کا مسئلہ تھا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ انصار میں سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خلیفہ بنے گا۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قریش میں سے جو ہے سردار ہوگا، قریش میں سے خلیفہ بنے گا، قریش میں سے امیر بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ کہنا تھا، لوگوں نے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، خلافت جو ہے شروع ہو گئی۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ابو بکر خلیفہ ہے، یہ چھینی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت میں وہ حضرت عمر کو بلائے، کہا عمر تم میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ سب کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا تو عمر ہوگا اور عمر کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سارے صحابہ کرام بیعت کر لیے کہ ہم آپ کو جو ہے خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور جو ہے انہوں نے حکومت چلائی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے بات کو سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، اس مجوسی نے نماز کی حالت میں ان کو خنجر ٹھوک دیا، خنجر پیچھے سے جو ہے وار کیا، خنجر کا وار کیا، نماز کی حالت ہے اور خون بہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عمر کی شہادت کو یاد نہیں کرتے کوئی، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، ان کی شہادت کو یاد نہیں کرتا۔ شہید ہو رہے ہیں، جب آپ کی وفات ہو رہی ہے، آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آیا، آپ جو ہے لوگوں کو بلایا، انہوں نے ایک شورا بنائی، کسی ایک کا نام نہیں لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے جو ہے وہ عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کو جنت کے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی گئی۔ وہ 10 لوگوں میں 2 لوگ گزر چکے، وفات پا چکے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کون ہے؟ عمر بن عاص، نہیں دوسرے سعد بن ابی وقاص۔ یہ 2 صحابہ گزر گئے، سعد بن ابی وقاص نہیں بلکہ
بن جراح، ابو عبید بن جراح، نام ذرا تو وہ جو ہے وہ دونوں گزر چکے تھے. اب بچے 8 میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 8 میں کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہے سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اب بچے کون؟ 7 لوگ جو ہے بچے. کتنے لوگ بچے؟ 7 لوگ بچے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 لوگ. 7 لوگوں میں سے 6 لوگوں کا نام انہوں نے لیا. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا نام لیا اور یہ 6 لوگوں کی شورا بنائی. اب ان میں سے تم امیر کو چن لینا، خلیفہ کو چن لینا. ایک کو ڈراپ کر لیا، 6 کو لے لیا. کہتے ہیں یہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے حکومت دے دی، اپنے بیٹے کو خلافت سونپ دی. یہ جو ہے باپ اور بیٹا، باپ کے بعد بیٹے کا سلسلہ، یہ جو ہے انہوں نے جو ہے حکومت جو ہے جاگیر بنا کر کے جو ہے بیٹے کو دے دی. یہ جائز نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں ہمارے ہاں عقیدہ سن لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ جانشین نہیں ہوتا اسلام کے اندر. وہی جانشین ہوگا جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. باپ اگر بادشاہ ہے تو بیٹا بادشاہ کرنا نہیں ہے، باپ خلیفہ ہے تو بیٹا خلیفہ بننا نہیں ہے. لیکن حضرت جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے دی تھی تو اس کو یہ لوگ اچھالتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی. یہ بتاؤ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد خلیفہ کون بنا؟ ان کے بعد خلیفہ بنتا ہے تو حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. ارے یہ سلسلہ تو پہلے سے ہے. تم جو ہے تمہارا امام نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تم پہلے امام معصوم جو کہتے ہو، اس کے بعد دوسرے امام حضرت حسن، پہلے امام نمبر 1 امام نمبر 2 کو خلافت اپنے طرف سے سونپ دے رہے ہیں. اگر وہاں پہ وہ جائز ہے تو یہاں پر تم حرام کیوں کہتے ہو؟ یہاں پر ناجائز کیوں کہتے ہو؟ جب حضرت علی نے دے دیا ہے تو معاویہ نے دے کر کے کیا غلطی کی ہے؟ کیونکہ تمہیں حضرت علی سے محبت ہے، معاویہ سے نفرت ہے، معاویہ سے دشمنی ہے، معاویہ کو تم کافر کہتے ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے جنہوں نے ساری خلافتوں کے اندر ان کی خلافت ایسی تھی کہ 20 سال تک خلافت، 20 سال تک خلیفہ بن کے رہے مسلمانوں کے. اتنا لمبا عرصہ کوئی نہیں کرا. 20 سال خلیفہ بننے سے پہلے 20 سال گورنر کی حیثیت سے، 40 سال کی حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 20 سال جب خلیفہ تھے. اللہ کی قسم کہیں روایتوں میں بات نہیں ملتی، یہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ حضرت معاویہ کی خلافت پہ کوئی انگلی اٹھایا ہو، کوئی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، خلاف ان کے کوئی ایک بات نہیں کی. ان کی جو ہے خلافت کے خلاف کوئی نہیں بولا، خلافت کے اگینسٹ میں کوئی نہیں گیا تھا. 20 سال متفقہ طور پر جو ہے وہ تھے. تو بہرحال یہ بات تو جو ہے یہاں پر باپ جو ہے بیٹا یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. جب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 7 لوگوں میں سے 6 کا نام لیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا بھائی جب میں اللہ کے پاس، لوگ آئے حضرت عمر کے پاس، لوگ آئے صحابہ کرام حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کے بولے اے امیر المومنین، آپ اس دنیا سے اب رخصت ہو رہے ہو، اب دنیا سے جا رہے ہو، اپنے بیٹے عبداللہ کو جو ہے آپ خلافت سونپ دو. ہاں سننا، اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارے اندر بیٹے کو حکومت دینے کا نہیں ہے، لیکن وہ اتفاق تھا حضرت حسن کو حضرت علی نے، ہم نے حضرت علی کو بھی غلط نہیں کہتے، حضرت علی بھی جنتی ہے، جنتی. اور دنیا میں بشارت دیے گئے 10 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت علی کا ہمارا ایمان ہے. حضرت علی کو ہم غلط نہیں کہتے، لیکن جہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر آپ انصاف کی بات کرو. یا تمہارے ہاں تمہارے امام کرے تو جو ہے وہ جائز، یا ہمارا امام کرے تو غلط، حرام. ہاں خود
کرو, تم اپنے محلے میں جو ہے ہنگامہ مچاؤ تو جائز ہے, ہم اپنے محلے میں آواز سے بات کریں تو حرام ہے. نہیں, انصاف کی بات کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کے نام دے رہے, لوگ آئے, وہ نام دینے سے پہلے لوگوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو خلافت دے دو, ان کو خلیفہ بنا دو, عبداللہ بن عمر کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر, کیا جواب تھا میرے بھائیو. دیکھیے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عمر تو نے خلافت کس کے ہاتھ میں سونپ کے آئی ہے, اور جو ہے اسلام کی جو ہے باغڈور کس کے ہاتھ میں سونپ کے آئی ہے. میں یہ کہنا پسند نہیں کروں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو خلافت دے کے آئی ہے, میں یہ پسند نہیں کروں گا میرا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا, میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. کہا یہ 6 لوگ ہیں, ان میں سے چن لینا. 6 لوگ, 6 میں سے 4 لوگ ڈراپ ہو گئے. 4 کون ڈراپ ہو گئے؟ عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ, حضرت زبیر بن عوام. یہ چاروں جو ہے یہ دستبردار ہو گئے کہ بھائی نہیں, ہمیں خلافت نہیں چاہیے. وہ خود ہی سے ہٹ گئے. اب بچ گئے کون؟ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ. دونوں بچے. دونوں میں ایک طرح سے حضرت عثمان نے کہا علی کو, علی تم خلافت کرو. علی نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, آپ کرو. بہرحال لوگوں نے بھی حضرت عثمان کو چنا, لوگوں نے بھی حضرت عثمان کی طرف جو ہے توجہ دی, اور سارے لوگ متفقہ طور پر حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے. اس کے بعد ان کی حکومت چل رہی تھی, اور یہ بوالیوں نے, یہ جو ہے منافقوں نے جو ہے یہ کیا کیا, عبداللہ بن سرور, عبداللہ بن سلام, کیا نام تھا اس کا, جو منافق نہیں, جو ہے مدینے میں آ کر کے رہ رہا تھا, اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے. بہرحال وہ نام ذہن سے نہیں آ رہے. اس نے جو ہے یہاں پر ایک جماعت بنائی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے, غلط حدیثیں بن کر کے لوگوں کو اقرا, اور جو ہے وہ جو ہے وہاں پر جو ہے قسم کی جماعت اس نے بنا دی. اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا, اور بھڑکا کر کے جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن, میرے بھائیوں 50 دن تک ان کو ان کے گھر کے اندر بند کر کے رکھا گیا. گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, کوئی گھر کے اندر جا نہیں سکتا, کوئی اندر سے باہر آ نہیں سکتا. مسجد نبوی کے جو ہے دامن میں جو ہے ان کا گھر ہے, لیکن مسجد نبوی میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بھوکے پیاسے روزانہ روزے کی حالت میں بیوی سے پوچھتے ہیں, بیوی بھی بوڑھی ہے, یہ بھی بوڑھے ہیں. کہا بیگم کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, کچھ پینے کے لیے پانی ہی صحیح دے دو. کہا آقا پانی بھی نہیں ہے. اے آقا وہ اس کنویں کا پانی بھی آج ہمیں میسر نہیں ہے. جو کنواں تم نے خرید کر کے دیا تھا, وہ کنواں جو ہے خرید کر کے تم اپنے پیسوں سے خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کیا, اس کنویں کا پانی پینے کے لیے بھی آج ہمیں میسر نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. آج ہمارا افطار نیت سے افطار کر لیں گے, آج نیت سے ہی ہماری افطار ہوگی. کھانا پانی نہیں, کوئی بات نہیں, روزہ افطار کر لیا نیت سے. سحری کا وقت آیا, پوچھا کچھ کھانے کو پینے کو ہے؟ کہا آقا کچھ بھی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, نیت سے سحری کر لیا. 50 دن تک کربلا کا کوئی کس لمبا چوڑا نہیں ہے, آئے گا وہ اس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا, بتاؤں گا. 50 دن تک بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں گزر رہے ہیں, فاقے گزر رہے ہیں اور پیاسے گزر رہے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کے داماد, نبی کے 2 بیٹیوں کا شوہر کائنات کے اندر, ساری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے, کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کی نکاح میں نہیں دی گئی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہے, وہ ایوارڈ ان کو ملا ذوالنورین کا, 2 نور والے. کس لیے کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں ان کی
نکاح میں دی گئی. ایک بیٹی سے نکاح کیا, وہ بیٹی کی وفات ہو گئی تو دوسری بیٹی کو نکاح میں دے دیا. یہ اعزاز حضرت عثمان کو تھا. تو نبی کا یہ داماد بھوکا اور پیاسا ہے, چلو پانی ہی پلا دے دیں. پانی کا جو ہے مٹکا لے کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پانی کا مٹکا لے کر کے آتی ہے, اونٹ پہ سواری پہ لے کر کے پانی آتی ہے. ان بوالیوں نے اس مٹکے کو جو ہے پھوڑ دیا, اس مٹکے کو بھی پھوڑ دیا, اور وہ سواری کے پیروں پہ مارا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گری, ان کا جو ہے چادر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چہرے سے ہٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کہ اے دشمنوں, تم جو ہے اس کو پانی نہیں پلاتے, جس نے یہ کنواں تمہارے لیے خرید کے دیا, میں پانی نہیں پلا سکے. پھر جو ہے ایک دن آیا, کہا کچھ ہے, پھر وہی پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ پینے کے لیے کچھ ہے, کہا آقا کچھ بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم نیت سے افطار کر لیتے ہیں. آقا کل خواب میں آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل خواب میں آئے تھے. پوچھا عثمان کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 50 دن ہو گئے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا عثمان فکر نہ کرنا, آج ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا. نبی نے کہہ کے گیا اب فکر مت کر, بیوی کو بڑا فکر مت کر, میں میرے نبی کے ساتھ میں کھاؤں گا. نبی نے کہا ہے, نبی خواب میں آ کے بولے تبھی ایمان یقین ایسا مضبوط ہے کہ نبی بولتے سو بات سچی ہوتی. بولے ہمارے ساتھ کھانا. اسی دن بوالی آئے, اوپر سے جو ہے گھر کے اوپر سے جو ہے پھلانگ کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. دشمنوں نے آ کر کے تلوار سے وار کیا. بیوی بچانے کے لیے گئی, بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچانے کے لیے گئی تو ان کے انگلیاں بھی کٹ گئے, ان کی انگلیاں بھی, بیوی کی انگلیاں بھی کٹ گئے. حضرت حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت نائلہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی, انہوں نے ایک خط حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا اور اپنی انگلیوں کو بھی پارسل کر کے بھیجا. دیکھو یہ اس طرح سے جو ہے حضرت عثمان کو شہید کر لیا گیا ہے, اور پھر جو ہے میرے انگلیاں بھی جو ہے اس طرح سے شہید ہو گئی ہیں. یہ بھیجا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے ہوتے ہیں. یہ نائلہ جو ہے ان کی بہن تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو انہوں نے جو ہے وہاں پر بھیجا. کاتب وحی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چن لیا. اب حضرت علی کے پاس خلافت آئی. حضرت علی کے پاس خلافت آئی تو مدینے میں جو ہے فساد اور جو ہے فتنہ جو ہے وہ فتنہ جو ہے پھیل گیا, اور لوگوں میں جو ہے فتنہ فساد ہونا شروع ہو گیا. فتنہ فساد بڑھ گیا. 2 گروہ ہو گئے, ایک مسلمانوں کا, ایک جو ہے وہ دوسرا گروہ قوالیوں کا. اس طرح سے میرے بھائی اب اس کے بعد میں کیا ہوا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دو. حضرت علی کو یہ لیٹر لکھا, انہوں نے یہ بات کہی, ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتل ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں, وہ تمہارے فوج میں ہیں, اور وہ تمہارے جو ہے رعایا ہے, تمہاری پبلک میں موجود ہے, تم ان کو جو ہے پناہ دے رہے ہو, ان کو جو ہے تم سزا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت لے رہے تھے, مجھے کچھ وقت دو, کچھ ٹائم دو, کیونکہ حالات بگڑے ہوئے ہیں, مدینے کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن سبا, ابھی نام اس کا یاد آیا مجھے, عبداللہ بن سبا جو مدینے میں آ کر کے اسلامی دوباگہ اوڑھ کر کے آ کے رہ رہا تھا, حضرت عثمان سے اجازت لے کر کے وہ مدینے میں رہا, اور مدینے میں جو ہے اس نے گروپ بنایا, سبائی گروپ, اور یہ سبائی گروپ والے ہی حضرت عثمان کو شہید کیے. یہ عبداللہ بن سبا تھا جو یہ طرح طرح کے نئے نئے باتیں